دنیا میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات یا پھر سائنس سے متعلق جدید باتیں، یہ پھر نیٹ پہ ہونے والی وائرل ویڈیو جو آپ کو بھی اپنی طرف متوجہ کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا میں ہونے والی کچھ یونیک باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ آج کے اس انٹرسٹنگ ٹاپک کچھ یونیک ویڈیو میں خوش آمدید۔ کھیل میں ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہے، جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن کرکٹ کے کھیل میں اسمارٹ بال کا استعمال ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ کھیل کے لیے تیار کی گئی منفرد گیند، جس میں لگی چپ سے بال کی رفتار، باؤنس، مومنٹم اور دیگر چیزیں بآسانی معلوم ہو سکیں گی۔ آسٹریلیا کے مشہور کھیلوں کے سامان تیار کرنے والی کمپنی کو کابورا نے کرکٹ کی گیند مین چپ نصب کی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی منفرد گیند میں موجود چپ کی مدد سے گیند کرواتے وقت اس کی سپیڈ، مومنٹم اور باؤنس اور دیگر اعداد و شمار ٹھیک حاصل کیے جا سکیں گے۔ اس اسمارٹ گیند کی مدد سے امپائرنگ اور DRS میں بھی مدد لی جا سکے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیچز میں بھی درست مدد مل سکے گی۔ اسمارٹ گیند کو کرکٹ آسٹریلیا نے جونیئرز کی سطح پر استعمال کی منظوری دے دی ہے، اور امکان ہے کہ جلد ہی اسمارٹ بال کو مختلف لیگز میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ آسٹریلیا میں رات میں ترتیب پانے والا ایک انوکھا نظارہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ تیزی سے سفر کرتے ہوئے شہاب ثاقب نے آسمان کو روشن کر دیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں یہ انوکھا نظارہ اس وقت دیکھا گیا جب شہاب ثاقب زمین پر آ گرا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اندھیرے میں آسمان پر آگ کا یہ گولہ نہایت تیزی سے گزرا کہ جس میں آسمان اس طرح روشن ہو گیا جیسے کوئی لائٹ یا شو آتش بازی کر رہی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں کچھ لمحوں کے لیے دن نکل آیا۔ اس جدید دور میں سائنسداں حیران کن چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ اس زمن میں ماہرین نے ایک نئے وائرس انٹرنیٹ کا تجربہ پانی کے اندر کیا۔ اس کے ذریعے پانی کی گہرائی میں رابطے کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اس کو ایکوا فائی کا نام دیا گیا ہے، جس کی بدولت غوطہ خوروں نے پانی کی گہرائی سے براہ راست ویڈیو اور ڈیٹا کا تبادلہ کیا، لیکن اس عمل میں LEDs اور لیزر کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ سعودی عرب میں قائم شاہ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ مکمل طور پر وائرلیس کے ذریعے پانی کے اندر انٹرنیٹ استعمال کیا گیا۔ ایکوا فائی کے عمل میں ریڈیائی امواج غوطہ خور کے اسمارٹ فون تک بھیجی جاتی ہیں اور کمپیوٹر سے روشنی ایک شعاع کی صورت میں ڈیٹا کو پانی کی سطح تک بھیجتا ہے۔ یہاں ایک اعلیٰ سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ لے رہا ہوتا ہے، جو عین وائی فائی بوسٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اگرچہ آواز اور ریڈیو سے بھی پانی کے اندر رابطہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی حدود ہیں۔ روشنی پانی کے اندر بھی ڈیٹا کی بڑی تعداد کو بہت دور تک لے جا سکتی ہے۔ اسی بنا پر ایکوا فائی کے فوائد بھی بہت ہیں۔ اس عمل میں پانی کے اندر موجود شخص کی اسمارٹ فون سے ریڈیائی امواج اس کی پشت پر لگے گیٹ وے کمپیوٹر تک جاتی ہے۔ اب یہ ڈیٹا سبز LED میں کی روشنی میں بدل جاتا ہے اور سطح پر موجود ایک اور ایسے کمپیوٹر تک جاتا ہے جس پر روشنی کی شناخت کرنے والا نظام نصب ہوتا ہے۔ ماہرین نے ایکوا فائی سے تجرباتی طور پر 2 میگا بائٹ فی سیکنڈ سے زائد ڈیٹا کا تبادلہ کیا تھا۔ ٹوکیو میں ہوا بھر کر چلنے والی موٹر سائیکل تیار کی گئی ہے، جس کے لیے ایئر پمپ درکار ہوتا ہے۔ اس موٹر سائیکل کا نام پورٹیبل اینڈ افورڈیبل موبلٹی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تجارتی ڈیزائن کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ فی الحال ایئر کمپریسر الگ سے دیا جا رہا ہے، جسے بعد میں بائک کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ 5 کلو وزنی موٹر سائیکل کا بیرونی ڈھانچہ مضبوط پلاسٹک سے بنا ہے، جو ہوا بھرنے سے پھیل کر موٹر سائیکل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس موٹر سائیکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ دور دراز کا سفر کر رہے ہوں تو وہاں جا کر آپ سواری کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ صرف 5 کلو وزنی موٹر سائیکل کو ساتھ لے جائیں۔
اور ہوا بھر کر جتنی مرضی دور چلے جائیں، تاہم اس پر ایک وقت میں صرف ایک سواری کی پابندی ہے۔ یوکرین کی خاتون نے خوبصورت نظر آنے کے لیے آن لائن ویڈیوز کی مدد سے علاج شروع کیا اور اپنے منہ پر انجیکشن لگا کر حولیہ ہی بگاڑ دیا۔ یوکرین سے تعلق رکھنے والی 31 سالہ انسٹاگرام اسٹار اناستاسیا پوخرلچک کا کہنا تھا کہ ان کا چہرہ سرمئی چوہے کی طرح نظر آتا ہے۔ خاتون سمجھتی تھی کہ وہ اس شکل کے ساتھ زیادہ اچھی نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ خاتون کا ماننا تھا کہ جب وہ انجیکشن لگائیں گی تو ان کے گال بھر جائیں گے اور اس طرح وہ بہت خوبصورت اور اچھی نظر آئیں گی۔ انہوں نے آن لائن ویڈیوز دیکھ کر انجیکشن خریدے اور پھر انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے 1600 پاؤنڈ یعنی کہ 3,35,000 روپے خرچ کر کے 1 درجن سے زیادہ انجیکشن خریدے اور روزانہ ایک انجیکشن چہرے پر لگاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا چہرہ آج بد سے بدتر ہو گیا۔ یوں تو آواز کی نقل اور انسانوں سے باتیں کرنے میں طوطوں کا کوئی ثانی نہیں، لیکن جناب یہی طوطے میوزک اور ڈانس کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں۔ یقین نہیں تو ویڈیو میں نظر آنے والے اس طوطے کو بھی دیکھ لیں جو میوزک کی دھن پر خوب جھوم مچا رہا ہے۔ شرارتی طوطے کے سامنے اس کے مالکین نے موبائل فون پر رنگ ٹون بجائی تو ڈانس کرنے کے شوقین طوطے میاں نے بھی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہر رنگ ٹون پر مختلف انداز میں ڈانس کیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی طوطے میاں کی یہ دلچسپ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، جسے اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں اور طوطے کے اس انداز پر بہت انٹرٹین ہو رہے ہیں۔ خواب میں نظر آنے والے نمبر کی مدد سے آسٹریلوی خاتون نے $7 لاکھ کی لاٹری جیت لی۔ یہ حیران کن واقعہ ایک آسٹریلوی خاتون کے ساتھ پیش آیا جو اپنی بے مثال قسمت کی وجہ سے اچانک کروڑ پتی بن گئی۔ آسٹریلوی ریاست کوئنز لینڈ کے شہر ریڈلینڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون نے 15 سال خواب میں دیکھا تھا کہ میں نے اس لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے اور وہ انعام بھی جیت گئی ہے۔ اب جب خاتون نے لاٹری ٹکٹ خریدنے کا فیصلہ کیا تو 15 برس قبل خواب میں نظر آنے والے نمبرز کی لاٹری خریدی اور پہلی مرتبہ میں ہی جیک پاٹ کا مالک بن گئی۔ آسٹریلوی خاتون نے بتایا کہ جب میں نے انعامی رقم جیتنے والوں کی فہرست میں اپنی لاٹری نمبر دیکھا تو خود بھی حیران رہ گئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جیک پاٹ میرا ہی نکلے گا کیونکہ میں برسوں سے یہ نمبر اپنے خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ شاید 10 سال سے بھی زائد عرصے تک میں ان نمبروں کو اپنے خوابوں میں دیکھتی نظر آتی ہوں۔ یوں تو آپ ایکسرسائز اپنے گھر یا جم وغیرہ میں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن حال ہی میں انڈونیشیا میں ماسک نہ پہننے والوں کو ایک انوکھی سزا دی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں حکام نے ماسک نہ پہننے والوں کو سزا کے طور پر پش اپ لگوا دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو شخص باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال نہیں کرے گا تو اس سے سڑک پر ہی پش اپ لگوائی جائیں گی۔ پولیس کی اس منفرد سزا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل ہوئی ہے، جس میں سڑک پر لوگ پش اپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یوں تو آن لائن ضروری اشیاء گھر منگوانے کے لیے متعدد ممالک میں روبوٹس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب حال ہی میں کولمبو کی ایک سپر مارکیٹ صارفین تک ضروری اشیاء پہنچانے کے لیے کتے کا بھی استعمال کر رہی ہے۔ 8 سالہ کتا ایروس ایک ٹوکری میں پھل، سبزیاں اور دیگر ضروری اشیاء سپر مارکیٹ سے لے کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا ہے۔ کتے کے مالکین کا کہنا ہے کہ ایروس سماجی فاصلے برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور اس سے لوگ بھی بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یہ کتا ان کے گھر ضروری اشیاء لے کر آتا ہے۔ کتا جب کسی بھی صارفین کے گھر ٹوکری میں سامان لے کر جاتا ہے تو یہ کتے کو دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کتے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ سیلفی بھی کھنچواتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کچھ یونیک ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ اور کچھ یونیک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔